اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو گزشتہ درس میں شروع ہوئی تھی وضو کے بارے میں۔ بتایا تھا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس میں مصدر ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ توضع ہے تعلم کے وزن پر، لیکن جو وضو ہے وہ اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے وضو کی جاتی ہے، اور اس کی اصل وضاحت ہے۔ وضاحت یعنی نظافہ، وضاحت یعنی نظافہ اور نظارہ، جس سے ذنوب سے، گناہوں سے، من ظلمت الذنوب وہی النظافۃ والنظارہ من ظلمت الذنوب۔ اور یہ نظافت ہے، اس کے معنی وضاحت یعنی وضاحت کیا ہے؟ نظافت اور نظارت من ظلمت الذنوب۔ پھر اس کو اب کہتے ہیں کہ بموجبہ، اور اس کا موجب۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کچھ اس میں سے تھوڑا بیان بھی کیا تھا۔ وموجبہ یعنی ایک ہوتا ہے موجب اور ایک ہوتا ہے مثلا ناقض اور ایک ہوتا ہے سبب۔ اس کو آپ دماغ میں صحیح طریقے سے یعنی بٹھلائیں۔ ایک موجب ہے اور ایک ناقض اور ایک سبب۔ ان کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اگر اس کو نصب اربع کے اعتبار سے دیکھیں تو عام خاص مطلق ہے۔ جہاں موجب اور ناقض صادق آتے ہیں وہاں پر مثلا سبب بھی آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سبب ہے اور یہ دونوں نہیں ہیں۔ مثلا جہاں یہ تینوں صادقات کہا جائے، مثلا ایک انسان متوضی ہے، نماز کا وقت آ گیا اور حدث سرزد ہو گیا، تو یہاں پر حدث ناقص بھی ہے اور موجب بھی ہے۔ ناقص اس لیے ہے کیونکہ اس سے وضو ٹوٹ گیا، انسان باوضو تھا اور اب حدث سرزد ہوا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، تو یہ حدث ناقص ہوا وضو کے لیے۔ موجب بھی ہے، موجب کس اعتبار سے ہے؟ موجب اس اعتبار سے ہے کہ نماز کا وقت ہے چونکہ، تو اب اس کے لیے وضو ہونی چاہیے، نماز کے لیے وضو واجب ہے، نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، تو یہ موجب بھی ہے۔ ناقص کس اعتبار سے ہوا؟ کیونکہ باوضو تھا انسان، یعنی یہ محدث جس کا حدث سرزد ہوا ہے ابھی، یہ باوضو تھا تو حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ موجب کس طرح ہے؟ کیونکہ نماز کا وقت ہے اور اب یہ حدث سرزد ہو گیا تو اب اسے نماز کے لیے وضو کرنی ہوگی۔ دو باتیں سمجھ میں آئی؟ سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ سبب اس لیے ہے کہ حدث سبب بنتا ہے طہارت کا۔ کیسے؟
اگر حدث اصغر ہے تو وہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ وضو کے لیے. اور حدث اکبر اگر ہوا ہے تو پھر وہ سبب بنتا ہے غسل کے لیے، یا ان دونوں کے بدلے تیمم کے لیے. مثلا اگر جو ہے وہ وضو یا غسل نہیں کر سکتا انسان. تو سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تینوں جمع ہو سکتے ہیں. کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یعنی صادق آئیں گے، جہاں صادق آئے گا موجب اور ناقص وہاں سبب بھی صادق آ جائے گا. کیسے؟ کہ ایک انسان باوضو ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اب اس سے کوئی حدث سرزد ہوتا ہے، حدث اس سے سرزد ہوتا ہے حدث. تو اب یہ حدث جو سرزد ہوا ہے اس سے، تو اس حدث نے اس کی وضو کو توڑ دیا، تو یہ ناقص ہے حدث. اور کیونکہ نماز کا وقت ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو اب یہ موجب بن گیا وضو کے لیے. ٹھیک ہے، تو حدث یہاں پر موجب بھی ہوا اور ناقص بھی ہوا. اور سبب ہے اس لیے کہ حدث سبب بنتا ہے سبب بنتا ہے وضو یا غسل کا. اگر حدث اصغر ہے تو وضو کا سبب بنتا ہے، اور اگر حدث اکبر ہے تو یہ غسل کا سبب بنتا ہے. یا ان دونوں کو اگر انسان انجام نہیں دے سکتا کسی وجہ سے تو پھر سبب بنتا ہے تیمم کا، یعنی ان دونوں کے بدلے تیمم کا سبب بنے گا وغیرہ، وہ الگ چیز ہے. تو یہاں پر حدث موجب بھی ہوا، ناقص بھی ہوا اور سبب بھی ہوا. یہاں سے تینوں جمع ہیں، ایک ساتھ ہیں، متحد ہیں، یا پائے جاتے ہیں، صادقات ہیں. لیکن بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جہاں موجب نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، لیکن سبب ہے. مثلا نہ ہی تو یہ انسان باوضو ہے اور نہ ہی نماز کا وقت ابھی داخل ہوا ہے، نماز کا وقت بھی داخل نہیں ہوا، اور یہ شخص باوضو بھی نہیں ہے، اور اس سے حدث سرزد ہو جاتا ہے، حدث صادر ہو جاتا ہے. تو اب یہ انسان، اب یہ چونکہ باوضو نہیں ہے تو یہ حدث ناقص بھی نہیں ہے. موجب کیسے نہیں ہے؟ کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے تو یہ موجب بھی نہیں ہے. سبب کیسے ہے؟ کیونکہ حدث جو ہے وہ یہ سبب شرعی ہے، کیونکہ حدث جو ہے وہ سبب بنتا ہے طہارت کا ہر اس چیز کے لیے کہ جہاں پر طہارت شرط ہوتی ہے. تو جب بھی سے جو ہے مثلا کوئی ایسا کام انجام دینا ہوگا تو یہ حدث سبب ہے اس کو وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے. تو پہلے والے میں تینوں شریک تھے، لیکن جو بعد میں بھی میں نے بتایا اس میں صرف سبب ہے، ناقض اور موجب نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ اب آئیے کہ ناقض اور موجب یہ دونوں عام خاص من وجہ ہیں. مثلا عام خاص من وجہ کیسے ہو جائیں گے؟ ان کا موضع اتحاد دیکھیے آپ. موضع اتحاد کیسے، یعنی کہاں پر جمع ہو رہے ہیں؟ موضع جمع کہیے. مثلا ایک انسان باوضو ہے، نماز کا وقت آ گیا اور حدث سرزد ہو گیا. باوضو ہے، نماز کا وقت آ گیا اور حدث سرزد ہو گیا، حدث صادر ہو گیا. باوضو ہے، نماز کا وقت ہے اور حدث صادر ہوا. تو اب یہ حدث یہاں پر ناقض ہے وضو کے لیے، کیونکہ باوضو تھا تو اس حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا. اور موجب ہے یہ حدث اس لیے کیونکہ نماز کا وقت ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے.
تو موضع اتحاد سمجھ میں آ گیا. یہ اتفاق موضع اتحاد بھی کہہ سکتے ہیں جی اور موضع اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں یہاں پر جمع ہیں. باوضو ہے انسان، نماز کا وقت بھی موجود ہے اور حدث صادر ہوا. تو حدث صادر ہوا تو اب یہ حدث ناقض ہے، اس لیے چونکہ یہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تو ناقض ہے. موجب ہے کس لیے؟ کیونکہ نماز کا وقت ہے اور نماز کے لیے اس کو وضو کرنا چاہیے، ضروری ہے. یہ تھا موضع اتحاد. اب جناب اسکرین جناب شیئر کر دیجیے. اتحاد کے بعد اب محل اختلاف پہ آئیے، یا افتراق. اختلاف کہہ لیجیے یا افتراق کہہ لیجیے، یعنی جہاں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. ایک انسان مثلا ناقض کب ہے؟ ناقض ہے، موجب نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے، کیسے ہوگا کہ حدث ناقض ہے، موجب نہیں ہے. مثلا ایک انسان باوضو ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، باوضو ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، حدث جو ہے وہ صادر ہو گیا. جی حدث صادر ہو گیا. جی تو اب یہاں پر یہ حدث ناقض ہے، موجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باوضو تھا، حدث کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ حدث ناقض بنا. اس کے لیے حدث ناقض بنا. اس کے لیے موجب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے. وضو ہر وقت واجب تو نہیں ہے، وضو تو واجب نہیں ہے ہر وقت کہ انسان ہر وقت باوضو رہے، بلکہ جن چیزوں میں وضو شرط ہے، طہارت شرط ہے، وہیں پر وضو واجب ہوتا ہے. جہاں پہ وضو شرط ہے اور جہاں پر وضو شرط نہیں ہے ان کی صحت کے لیے تو وضو تو بذات خود تو واجب نہیں ہے، بذات خود تو وضو مستحب ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیے، مستحب ہے لیکن واجب تو نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ناقض ہے، موجب نہیں ہے. کہاں؟ کہ جہاں پر انسان باوضو تھا، متوضی ہے انسان، لیکن نماز کا وقت داخل نہیں ہوا، نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا اور یہ متوضی ہے اور حدث سرزد ہو جاتا ہے، صادر ہو جاتا ہے. تو حدث کے صادر ہونے کی وجہ سے اس کا وضو باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا. تو یہاں پر حدث ناقض ہے، موجب نہیں ہے کیونکہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا. ایک دوسرے موجب ہے، موجب ہے جی، یہ ناقص تھا، موجب نہیں تھا. اب موجب کیسے ہے، ناقص نہیں ہے. ایک انسان باوضو نہیں ہے، باوضو نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے اور اس سے حدث جو ہے وہ صادر ہو جاتا ہے. باوضو نہیں ہے، متوضی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے اور حدث صادر ہو جاتا ہے، حدث صادر ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ حدث ناقض نہیں ہے. کیوں؟ تو جب وضو تھا ہی نہیں تو ناقض کیا ہوگا؟ وضو تو تھا ہی نہیں تو ناقض کیسا؟ جب وضو ہی نہیں ہے تو ناقض نہیں ہے. موجب ہے کیونکہ ہر مثلا نماز کے لیے وضو کی حاجت اور ضرورت ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہے اور حدث جو ہے وہ سبب بنتا ہے مثلا ہر اس کا مثلا جو ہے وہ وضو کے لیے یا طہارت کے لیے. تو کیسے ہوا؟ یہاں ناقض نہیں ہے لیکن موجب ہے. نماز کا وقت ہے لیکن یہ شخص متوضی نہیں ہے، باوضو نہیں ہے، حدث صادر ہو گیا. تو حدث یہاں پر ناقض نہیں ہے کیونکہ باوضو نہیں تھا، لیکن موجب ہے کیونکہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے یہاں پر اور حدث سرزد ہوا ہے اس سے بھی. تو بہرحال حدث جو ہے وہ سبب بنتا ہے وضو کے لیے.
تو وہاں پر تینوں ایک ساتھ اور سبب الگ بتایا آپ کو. پھر اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا کہ موضع اتفاق کیا ہے، یعنی محل موضع اتحاد کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ موضع افتراق کیا ہے، کہاں ناقض ہے موجب نہیں ہے، کہاں موجب ہے ناقض نہیں ہے. یہ سب آپ کو ہم نے کوشش کی کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اور پھر انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ بعد میں آپ اسے معلوم کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ہوں، لیکن تھوڑا یہ کہ اس میں درس میں تھوڑا غور کی جائے اور اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور اس میں آپ منطق کا بھی تھوڑا مراجعہ کر لیں، نصوص اربعہ کی طرف دیکھ لیں. اگر کسی کے دماغ میں عام خاص مطلق کسے کہتے ہیں یعنی تعریف اگر نہیں ہے دماغ میں، یا عام خاص من وجہ دماغ میں اگر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تطبیق کریں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.